الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ پریشانیوں سے مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، بلاؤں وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جگمگا جائے یہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پل صراط سے نبی پاک کی کرم سے گزرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ پیاسے مر رہے تھے، کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ آخرکار گاؤں والوں نے پلان کیا کہ سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء، اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے دعا کا۔ ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا، مویشی بھی پیاسے، لوگ بھی پیاسے، کنویں بھی سوکھ گئے تھے۔ اب جب گراؤنڈ میں لوگ جمع ہوئے نا تو ایک نوجوان ہاتھ میں چھتری لے کر آیا، لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، ارے اللہ کے بندے سالوں ہو گئے بارش نہیں ہوئی ہیں، تم چھتری لے کر آئے ہو؟ تو کہتا مانگنے کس سے آیا ہوں، اس رب نے بارش تو دینی ہے، واپسی کیا بھیگتا ہوا جاؤں گا؟ اور علماء کہتے ہیں جب دعا شروع ہوتی ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورا گاؤں بھیگتا جاتا ہے، وہ نوجوان چھتری کے سائے میں جا رہا ہے۔ فرمایا یہ اس نوجوان کا یقین تھا جس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، ارے رب پر بھروسہ نہیں کرو گے تو کس پر بھروسہ کرو گے؟ اپنے دین پر، اللہ رسول کے فرمان پر ہی ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ غور کیجئے، یہ یقین لے آؤ واپس، زندگی میں موج آ جائے گا، زندگی اتنی پرسکون ہو جانی ہے اگر اللہ کے فیصلوں پر یقین آ جائے، اللہ کی عطاؤں پر یقین ہو جائے، آخرت کے وعدوں پر یقین ہو جائے، نبی پاک کی حدیثوں پر یقین ہو جائے۔ ہم کتنی بار دعا پڑھتے ہیں مگر دعا پڑھ کے بھی کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، پڑھ لیتے ہیں، یہ والی چیز نکال دیں۔ وظیفے ہمارے کیوں نہیں لگتے؟ لوگ کہتے ہیں وظیفہ پڑھ رہا ہوں مسئلہ نہیں ہو رہا، تعویذ لیا پھر بھی مسئلہ، خیال ہی ہوتا ہے چلو یار پین لیتے ہیں پتہ نہیں ہونا ہے نہیں ہو، تو کچھ نہیں ہونا، وظیفہ پڑھ لیں اور کہہ رہے پتہ نہیں ہوتا۔ پہلے یقین لائیں۔ اچھا ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، یہ صرف اب یہ وظائف اور ان چیزوں میں نہیں، آپ اگر ڈاکٹر پر بھی یقین نہ رکھیں نا کہ یار اس کی دوائی پتہ نہیں کام کرتی ہے نہیں کرتی، کیونکہ بہت ساری چیزوں کے پیچھے یقین، ول پاور۔ بڑا خوبصورت جملہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا ان سے ہو جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا ان سے نہیں ہوتا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے آپ کو، ہو جائے گا، آپ کر لو گے، بڑے بڑے کام لوگ کر جاتے ہیں، میں کر لوں گا انشاءاللہ، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ٹرائی کر لیتا ہوں، پہلے ہی سمجھ لو نہیں ہوگا۔ اندر حوصلہ تو لائیں نا، یقین تو لائیں۔ اگر رب پر ہی بھروسہ نہیں ہوگا تو ہم کدھر جائیں گے؟ پلیز سارا سال مسجدوں سے دل لگاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، بیٹھا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کے گھر میں آ کر مانگا کرو اس سے، وہ عطا فرمانے والا ہے۔ آپ بتاؤ نا، آپ کے گھر میں کوئی آ جائے، مثال دیتا ہوں، آپ کا کوئی جاننے والا آپ کے گھر میں آئے اور آ کر رونا شروع کر دے اور کہ پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، میری مدد کرو، آپ کہیں گے یار یہ تو گھر کے اندر آ گیا ہے، گھر میں آ کر رو رہا ہے، اب تو کرنا ہی پڑے گا نا کچھ، دنیا کا بھی دستور ہے نا، گھر آئے کو کون منع کرتا ہے؟ اب جو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا، کریم کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا، ہم تو نماز کے بعد نماز کے علاوہ بھی بیٹھا کرو، بے شک لوگ جا رہے ہیں جانے دو، کونا پکڑ لو، بیٹھ جاؤ۔ دنیا کو بتاتے ہو نا اپنے پرابلم، میں آپ کو ایک آج مشورہ دیتا ہوں، اپنے دل کی بات دنیا والوں کو مت بتایا کرو، کسی کو مت بتایا کرو کیا پرابلم ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں نا میرا یہ پرابلم ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ حل کر دیں، حل نہیں کرتے، پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس بڑا پریشان تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا۔ میں کیوں بتاؤں کسی کو یار میرا مسئلہ؟ جس رب کائنات نے مسئلہ حل کرنا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو شافع الامراض ہے، جو دنیا کو نواز رہا ہے، بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر میں۔ آ گیا ہوں یا اللہ تیرے گھر میں، پریشان ہوں، تھک گیا ہوں مولا، دنیا بھر کے دھکے کھا لیے، مسئلہ حل نہیں ہوا کریم، اب تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں اور تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اے اللہ بس میری جھولی بھر دے۔ باتیں کرو اللہ سے، دل کی باتیں کرو۔ سنیے گا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔
ترجمہ کنزُ العرفان، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا آ گئی۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں قرآن کریم رب کی طرف سے بندوں کی روحانی پرورش کا ذریعہ ہے۔ دل کی بیماریاں جو ان پٹ ہوتا ہے نا، دل کی جو باطنی بیماریاں ہیں، فرمایا جہالت، شک، شرک، نفاق، برے عقیدے، برے اخلاق، حسد، کینہ، ہوس، دنیا کی حرص، عداوت، یہ تمام گناہ جو ہیں ان سے قرآن کریم ان سب کی اصلاح کرنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور دل سے پڑھیں، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کیسے امپیکٹ ڈالتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیں، اللہ ان توبہ کرنے والوں کے صدقے ہمیں بھی سچی توبہ عطا فرمائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ایک عبادت گزار بزرگ تھے، 40 سال تک بر اعظم افریقہ کا بڑا مشہور ملک سوڈان، وہاں ایک غار میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں اس غار میں تھا تو ایک شخص اس غار میں آ گیا اور اس کے پاس کھانا بھی تھا، شراب بھی تھی۔ وہ آ کر بیٹھ گیا، اس نے مجھے دیکھا نہیں، میں اسے نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس نے شراب پینا جب جیسے ہی شروع کی، برتن اٹھایا تو میں نے اونچی آواز میں قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی۔ یہ آیت جو ہے نا کئی لوگوں کی توبہ کا سبب بنی ہے۔ بڑے بڑے بزرگ جو ہیں، جو بدلے ہیں، جو ان کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، وہ یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے۔ کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس آیت کو مزید اس کے واقعات بیان کروں گا۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اس شرابی کے سامنے غار میں بیٹھ کر قرآن کی آیت پڑھی۔ ذرا اس آیت کا ترجمہ بھی سنیے گا۔ آیت کیا ہے؟ پارہ 27 ہے، سورہ حدید، آیت نمبر 16۔ اللہ فرماتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ قرآن نے گویا ہلایا ہے، جھنجھوڑا ہے۔ اب اس زمانے کے لوگ تو عربی سمجھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے وہ آیت پڑھی تو نوجوان رک گیا شراب پینے سے، دائیں بائیں دیکھا، اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی دوبارہ اس نے برتن شراب کا اٹھایا، میں نے پھر یہ آیت پڑھی أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ اب کی بار تو جب قرآن کریم اس نے سنا تو اس کے دل میں یہ باتیں تاثیر کا تیر بن کر اتر گئی، ہاتھ سے شراب گر گئی اور کہنے لگا بلا واللہ قد آن، کیوں نہیں، خدا کی قسم وہ وقت آ گیا ہے، میرا دل اللہ کی طرف جھک گیا ہے۔ بس یہ کہتا جا رہا تھا، وہ غار سے نکل گیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ دیکھوں اب اس کی توبہ کیا رنگ لاتی ہے۔ اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے بلا واللہ قد آن، کیوں نہیں، خدا کی قسم توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں اسی کیفیت میں جا رہا تھا، آگے بہت بڑا دریا آ گیا، مگر وہ اپنی کیفیت میں تھا، بغیر سوچے سمجھے دریا پر پیر رکھا، مگر میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ دریا کے اوپر سے چلتا ہوا نکل گیا۔ جو تھوڑی دیر پہلے شراب پی رہا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو کون سا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی تاثیر، یہ ہے قرآن کا امپیکٹ۔